بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین. اللہ کی توفیق سے احسان اللہ کہ اللہ نے موقع دیا کہ ہم سورۃ الکہف کو سمجھنے کر جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ. اٹس ویری امپورٹنٹ سورت. حدیث قدسیہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان جو ہوتا تھا ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورت کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے کہ سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی یعنی جمعرات کی نائٹ سے لے کے جمعہ کی جو دن ہوتی ہے بیفور یعنی مغرب یعنی عصر تک سورہ کہف کو پڑھ لیتا ہے تو پھر ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک ایک اسپیشل اللہ کی طرف سے نور ہوتا ہے، اس میں وہ رہتا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے چھوٹا سا عمل ہے، فائدہ کس قدر ہے. آج دیکھیے کہ جو کتاب و سنت سے عمل ثابت ہے لوگوں نے اس کو بالکل فراموش کر دیا ہے. دوسرے وظیفے کر لو اور دوسری چیزیں کر لو، اس میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو بیزی کر لیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے، اور اتنی جو یقین کے ساتھ بات بتائی جا رہی ہے اس پر عمل نہیں کرتا ہے. جبکہ دیکھیں جو اللہ سے باتیں پتہ چل رہی ہے، اس کے رسول سے جو باتیں پتہ چل رہی ہے، اس کے کرنے میں فائدہ ہے، کیونکہ اللہ نے گارنٹی لی اس چیز کی کہ یس ڈیفینیٹلی میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا انشاءاللہ. دیکھیے اگر آپ کے عمل میں نہیں تھا تو آج سے اس کو اپنے عمل میں جو ہے وہ لانے کی کوشش کریں. آج سے ان دا سینس کمنگ فرائیڈے سے جو ہے وہ جمعہ کے دن میں اس کو جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں. لمبی ہے صورت لیکن مشکل نہیں ہے. آپ ایک بیٹھک میں نہیں پڑھ سکتے، 2 بیٹھک میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اتنی امپورٹنٹ بتائی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم اس صورت کو سمجھنے کے بعد جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اس صورت کی اتنی زیادہ جو ہے وہ فضیلت بتائی ہے. اور اسپیشلی اس صورت میں دیکھیے کہ 4 ایسے فتنے کہہ لیجیے آپ، یا 4 ایسی آزمائشیں جو بالکل ہمارے ارد گرد یا ہمارے سماج میں ہمیں نظر آتی ہے. 4 آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور وہ 4 آزمائشیں کیا ہے؟ سورت کیا ہے؟ سورہ کہف. کہف غار کو کہا جاتا ہے، کیو جس کو کہتے ہیں. اس میں ایک بہت ہی اسپیشل واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور دیٹس وائی اس کا نام سورہ کہف ہے. اینڈ ادر ریزن از کہ یہ جو یہودی لوگ تھے یہ مشرکان مکہ کو جو ہے بہت اکساتے تھے. کس چیز کو لے کر؟ دیکھو اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، جاؤ ذرا ان کو یہ پوچھو وہ پوچھو. تو انہوں نے 3 سوالات کیے تھے. 3 سوالات میں سے ایک سوال جو روح کے تعلق سے تھا وہ ہم بنی اسرائیل میں پڑھ چکے. اینڈ ادر 2 کوشچنز کہ کہف والے کون تھے، کیا معاملہ تھا ان کا، اور تیسرا سوال ان کا ذوالقرنین کے بارے میں تھا. ایک سوال کا جواب الحمدللہ ہمیں مل گیا، اینڈ دونوں جو دوسرے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہمیں سورۃ الکہف میں ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیکھیے کہ یہ تو ایک جمعہ کے عمل میں سے یہ بتایا گیا ہے، لیکن اس کو بالکل فراموش کر کے لوگوں نے جو اپنے بزرگوں سے سیکھا، بڑوں سے سیکھا، سورہ جمعہ پڑھ لو. اللہ کی پناہ تو ایک سے تو میں نے سنا کہ وہ سورہ جمعہ کے ساتھ ساتھ سورہ منافقون بھی پڑھتی تھی، اور آج ان کی ایج تقریباً 50+ ہو گئی ہوگی اور یہ عمل ان کا بچپن سے چلا آ رہا ہے. میں نے کہا اللہ اکبر، آپ ذرا سورہ منافقون کے مضمون کو پڑھ کے تو دیکھیے کیا ہے اس کے اندر. تو سوچیے آپ ذرا کہ جو کتاب و سنت سے عمل مل رہا ہے اس کو نہیں کرتا ہے مسلمان اور سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیتا ہے.
تو آپ کے عمل میں نہیں تھا تو اس کو لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ چلیے 4 آزمائشیں کیا ہے میں آپ کو شروع میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں، بالکل اسی پوائنٹ آف ویو سے سورہ کہف کو سمجھنے کی کوشش کریں، اینڈ فرام کمنگ فرائیڈے آپ جب بھی آیت پڑھیں ایک ایک آیت پر اس کو آپ کو جو ہے اس کا مفہوم سمجھ میں آئے کہ میرا رب مجھ سے یہ فرما رہا ہے، میرا رب مجھ سے یہ فرما رہا ہے۔ اور دیکھیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ان میں جو 4 آزمائشوں کا ذکر کر رہے ہیں، 4 ایسے فتنوں کا ذکر کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ آپ کو دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فتنوں سے حفاظت کرے، میری، آپ کی، ہماری اولادوں کی، اور تا قیامت جتنی میری اولادوں میں سے نسلیں آگے بڑھیں گی ان سب کی جو ہے وہ حفاظت کرے۔ ایک صحیح جو ہے وہ روایت میں آتا ہے کہ دیکھیے کہ اس کی فضیلت ایک بتائی گئی ہے کہ جمعہ کے دن جو کوئی شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اینڈ آخر کی 10 آیتیں اگر اس کو پڑھ لیتا ہے، پڑھنا ان دا سینس وظیفہ نہیں کرنا، بالکل میں اس بات کو کبھی بھی آپ کو جو ہے اس بات کے لیے موٹیویٹ نہیں کروں گی کہ آپ اس کو پڑھیں، نہیں، بالکل بھی نہیں، سجیسٹ بھی نہیں کروں گی۔ پڑھنا ان دا سینس اس کو سمجھے۔ یہاں بات وظیفے کی نہیں ہو رہی کہ بس آپ اس کو رٹ لیں اور وظیفہ کر لیں، نہیں، یاد کرنے کی بھی کہیں کہیں روایتوں میں آتی ہے کہ جو 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے اور یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ آپ بولو گے ہے کیا فائدہ، میں کیوں پڑھوں، ابھی کون سا دجال آئے گا جب تک میرے کو رہنے کا ہے؟ خیال آتا ہے نا انسان کے دماغ میں، بھائی آئیڈیل دماغ والے تو کچھ بھی سوچتے رہتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں آپ نہیں رہیں گی، لیکن اس وقت میں بھی آپ کی نسل سے کوئی رہا تو، اور آپ کو پتا ہے دعا نسلوں تک کام کرتی ہے، اور میں دلیل دے سکتی ہوں آپ کو، قرآن سے ہی دلیل دے سکتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں نا کہ میں ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں علیہ السلام۔ تو آپ سوچئے ذرا کہ کب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مکہ شہر کو آباد کر، ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو لوگوں کو جو ہے اس کی آیتوں کو جو وہ پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو وہ چیزیں بتائے جو یہ نہیں جانتے ہیں۔ اور اس دعا کے نتیجے میں کئی 100 سالوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آج آپ دعا کریے، ابھی پریزنٹ آپ کے جو بچے ہیں ان کے لیے کریں، بچوں کے بچوں کے لیے کریں۔ اب بچوں کے بچے، بچے کے بچے، ایسا تو ہم بول کے دعا نہیں کر سکتے نا، تو کیا کریں کہ اللہ تا قیامت میری نسل کو تو جو ہے شرک سے بچا، بے حیائی سے بچا اور برے کاموں سے بچا، ان کے اندر توحید رکھ دے، تیرے محبوب کا جو ہے وہ ان چہیتا بنا، تیرے رسول سے محبت کرنے والے ہوں، تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو بھی خیر آپ مانگ سکتی ہیں، مجھ سے بہتر آپ مانگ سکتی ہیں خیر، تو جو بھی مانگے ایٹ پریزنٹ بچوں کے لیے نہ مانگے، ان کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کے لیے مانگے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آج آپ کا 10 بچہ ہے، 10 میں سے ایک بچہ آپ کا دین کے راستے میں نہیں ہے، ان کی نسلوں میں سے اللہ کسی کو اٹھا لے آپ کی دعا کے نتیجے میں، انشاءاللہ آمین کہہ دیجئے۔ کتنی پیاری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام سے سکھا رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نسل میں سے دجال کے فتنے جب ہوں گے، اس وقت آپ کی نسل میں سے کوئی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ابھی اس فضیلت کو اب جو ہے عمل میں لا رہی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی فضیلت بتا رہے ہیں اس کو عمل میں لانے کی کوشش کر رہی ہیں آپ، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو عمل میں لانے کی کوشش کریں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یاد کرنا ان دا سینس وظیفہ نہیں کرنا ہے آپ کو، اس کو بالکل یقین سے عقیدے کے ساتھ اس کو سمجھیے اور اس پر عمل کریے۔ آخر کی 10 آیتیں تو یقین کریے بڑی زبردست ہے، مطلب مجھے بہت زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ۔ انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں بات کریں گے اس ٹاپک پر۔ چلیے ہم اپنے جو ہے وہ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ 4 فتنے کون سے؟ نمبر 1 اصحاب کہف کے بارے میں ہے، جن کی آزمائش ایمان کی آزمائش تھی، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے ان کے ایمان کو آزمایا گیا، اور جب ایمان پر آزمائش آتی ہے تو لوگ اپنے محلوں کے، اپنے گھروں کے ایک دم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر جو ہے وہ بالکل اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں، اور غار جیسے پتھر پر بھی سونا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2 یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ باغ والوں کا قصہ بیان کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر دولت کی کمی کی آزمائش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں کیا آزمائش ہے،
اینڈ نمبر 3 انشاءاللہ ہم دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا ایک بندہ حضرت خضر جن کا یہاں پہ نام تو نہیں لیکن ہم اللہ کا بندہ ہی ان کو کہیں گے، ایک اللہ کے بندے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، تو ان دونوں کے قصے میں علم کی آزمائش تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے تو اس کو میں اپنی بڑائی کے لیے استعمال کرتی ہوں یا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ اینڈ لاسٹ چوتھا واقعہ جو اس میں ہم دیکھیں گے ذوالقرنین کا، ان کی آزمائش کہے کی تھی، اقتدار کی تھی، پاور کی۔ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پاور، اتنی اتھارٹی دی تھی، زمین میں رہ کر پوری دنیا کی حکومت کی اتھارٹی ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کی آزمائش کیا تھی کہ تمہیں جو یہ کرسی دی گئی ہے، تمہیں جو یہ پاور دیا گیا ہے، اس کا تم کیا استعمال کرتے ہو۔ اینڈ بالکل لاسٹ 10 آیتوں کا ذکر جو میں کر رہی ہوں، بڑی خوبصورت آیتیں، اعمال کے اعتبار سے تو یقین کریے بڑی زبردست آیتیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ آپ کو یہ 4 واقعے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں سنائے جا رہے، ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ ہم اس کو سن کر اگر اس میں سے کوئی ایسی بات جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے تو اس پر عمل نہ کرے۔ کوشش یہ رہنی چاہیے ہماری انشاءاللہ کہ ہم ایسی آیتوں پر عمل نہ کریں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ چلیے اللہ کے حکم سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے ہم نے بالکل اسے تھوڑی سی بیسک باتیں اس میں سے دیکھ لی، اور انشاءاللہ اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری باتیں، بہت سارے خزانے ہمارے لیے اللہ نے اس میں رکھ دیا ہے۔ الحمد